میں جہاں پہ بھی ہوں ٹھیک ہوں، میں نے نہیں آنا. میں نے کہا وجہ اس کی بس میں نے نہیں آنا. بہت زیادہ وہ رو رہے ہیں. آج مجھے کام سے چھٹی کرتے ہوئے دوسرا دن ہے. 4 ماہ سے وہ یہی کہہ رہے کہ میرے پیچھے آدمی لگے، میرے پیچھے آدمی لگے، مجھے نہ چھوڑ دو، میں پریشان ہوں. وہ دونوں ماں بیٹا یہی بتا دیں کہ ہمارے پاس آ گئی، آ کے لے جاؤ. وہ تمہیں پھر اتنا کو ماریں گے، اتنا ماریں گے کہ تم اٹھنے کے قابل نہیں رہ جاؤ گے. مجھے اس نے ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتائی کیونکہ وہ اس کو بتانے نہیں دے رہا. جی ناظرین، میرے ساتھ یہ شخص موجود ہے. پچھلے 3 دنوں سے اس کی بیوی غائب ہے، گھر سے بھاگ گئی ہے. اس کے مطابق پہلے تو اس سے رابطہ کرتی رہی، اب کل سے اس نے اس سے رابطہ کرنا بھی چھوڑ دیا اور اپنا موبائل سوئچ آف کر لیا ہے. مزید جو بات ہے اسی سے کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ رضا. اچھا رضا، کدھر گئی بیوی؟ کوئی علم نہیں. کوئی علم نہیں ہے. کوئی علم نہیں. گھر سے ہم اکٹھے نکلے ہیں. کس دن؟ جمعے والے دن. جمعے کو؟ جی جمعے کو نکلے ہیں کہ میرے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں اپنے 4 بچوں کے ساتھ مسز کے ساتھ ہمراہ آیا ہوں. اسٹاپ پر اترے ہیں، وہاں سے آگے مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنی والدہ کی طرف چلے جاؤ اور میں اپنے والد صاحب کو خود ہی پتہ لے کے آپ تک آ جاؤں گی. آپ کی رہائش کہیں اور تھی، کہیں اور رہ رہے ہو؟ جی. تو جب یہ تقریباً شام کے 5 بجے ہیں تو میں نے اپنے بردر ان لا سے کانٹیکٹ کیا ہے. انہوں نے ابھی میرے سے علیحدہ ہوتے اپنا موبائل سوئچ آف کر دیا اس ٹائم بھی. تو جب میرے پاس آئے ہیں میں نے اپنے بردر ان لا سے کانٹیکٹ کیا. اس نے کہا جی میرے ساتھ گئے ضرور ہیں لیکن اس کے بعد کا مجھے نہیں پتہ. انہوں نے مجھے جہاں کا کہا تھا میں نے ان کو وہاں پر چھوڑ دیا. اب مجھے نہیں اس چیز کا علم ہے. تو اس ٹائم سے لے کے اب تک میرا ان کے ساتھ رابطہ صحیح نہیں ہو سکا. کل صرف ہوا، تھوڑی دیر کے لیے ہوا. تو کیا کہہ رہی تھی جب رابطہ ہوا؟ کیا کہا اس نے؟ تو میں نے کہا کہاں پر ہو؟ میں جہاں پہ بھی ہوں ٹھیک ہوں، میں نے نہیں آنا. میں نے کہا وجہ اس کی بس میں نے نہیں آنا. تو میں نے پوچھا کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، کہاں پر ہو، مجھے کوئی کسی چیز کا علم بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے. بس میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے نہ چھوڑ دو، میں پریشان ہوں. بس یہی باتیں میرے سے کی ہیں 2-3 دفعہ. پریشان ہے تو کسی کے ساتھ چلی گئی ہے؟ جی یہ مجھے کنفرم ہے. یہ کسی کے ساتھ بھاگی ہے؟ بھاگی نہیں، ان کو کسی نے ورگلایا ہے. ورگلایا ہے؟ جی بالکل. گھر سے جب نکلیں اس ٹائم بھی ان کو فون آیا ہے. میں نے اس ٹائم بھی پوچھا کیا بات ہے، کس کا فون ہے. اس ٹائم بھی انہوں نے مجھے نہیں بتایا. جب ہم اپنے اسٹاپ پر اترے ہیں جہاں پر ہم نے جانا تھا وہاں پر بھی اتر کے ان کو فون آیا. میں نے تب بھی ان سے پوچھا کیا بات ہے، جو بات ہے بتاؤ، فون کس کا آ رہا ہے، کون پریشان کر رہا ہے آپ کو. انہوں نے ڈرتے ہوئے مجھے تب بھی نہیں بتایا. میں نے کہا جو بات ہے مجھ سے شیئر کرو، میں مسئلے کا حل نکال لوں گا. لیکن انہوں نے خوف زدہ ہوتے ہوئے میرے سے کوئی بات کا علم، کوئی ذکر نہیں کیا. اس میں کیا خوف زدہ ہونا تھا آپ سے؟ وہ ان کو مسلسل 4 سے 5 ماہ سے ٹارچر کر رہا ہے کہ تمہارے پیچھے فلاں بندہ لگا ہے، فلاں بندہ لگا ہے. رانگ نمبر سے ان کو کال کروا کے دھمکیاں دلواتا رہا. تو اس چیز سے میری ان کے ساتھ تھوڑی سی ہوئی، بحث ہوئی. کوئی تعلق تھا اس آدمی کے ساتھ آپ کی بیگم کا؟ تعلق نہیں تھا. اصل میں یہ تھا کہ ہم ان کے کرایہ دار تھے. وہ بھی کرایہ دار تھے، ہم بھی کرایہ دار تھے. وہ نیچے تھے، ہم اوپر رہتے تھے. تو اس وجہ سے وہ لڑکا ویسے بھی کرمنل تھا اور ہے. اس وجہ سے اس نے ان کو ٹارچر کیا کہ آپ کے پیچھے آدمی لگے ہوئے ہیں، آپ کو وہ اٹھا لیں گے، گولی مار دیں گے. اس طرح کی نا وہ ٹارچر ان کو مسلسل کرتا رہا. اگر تمہیں نہ کچھ ہوگا تو رضا کو کچھ کر دیں گے. اس طرح سے جو ہے نا وہ. رضا کون ہے؟ میں ہوں. یعنی کہ رضا ہو. اچھا رضا، تمہارے شوہر کو جو ہے نا وہ اگر تمہیں نہ کچھ کریں گے تو وہ تمہارے ہسبینڈ کو گولی مار دیں گے یا اٹھا لیں گے. اس کے ساتھ کوئی بھی راستے میں کام پر آتے جاتے نقصان اس کو پہنچا دیں گے. اچھا اتنی لیٹ کیوں آئے ہو تھانے میں؟ 3 دن بعد تھانے والوں سے رابطہ کر رہے ہو. پہلے اپنے سارے ریلیٹیوز کی طرف دیکھتا رہا ہوں، ڈھونڈتا رہا ہوں. مجھے نہیں کہیں سے بھی علم ہوگا. تو پھر ایٹ لیسٹ مجھے پھر کنفرم یہی ہوا ہے کہ وہ ادھر ہی ہے. میرا بردر ان لا آج سے 20 دن پہلے سے اسی لڑکے کے پاس ہے. شعیب نام ہے اس کا، اس کے پاس ہے. وہ 20 دن سے اس نے میرے بردر ان لا کو بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اچھا بچے کتنے ہیں رضا؟ میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں. تو بچے بھی چاروں اس کے پاس ہیں؟ نہیں، بڑے 3 میرے پاس ہیں اور چھوٹا اس کے پاس ہے. چھوٹا لے کے گیا کتنے سال کا؟ وہ 2 سال کا ہے. اس کی بیوی صرف ایک بچہ جو کہ 2 سال کا ہے اسے ساتھ لے گئی. 3 بچے رضا کے حوالے کر رہی ہے. رضا بچے تو روتے نہیں ہوں گے ماں کے پیار کو؟ یار ماں نظر نہیں آتی. بہت زیادہ وہ رو رہے ہیں. آج مجھے کام سے چھٹی کرتے ہوئے دوسرا دن ہے. صرف اسی مسئلے کے لیے اسی بھاگ دوڑ میں لگا ہوں. میرا کہیں سے مجھے کوئی سراغ مل جائے. 1-2 دفعہ میں نے ان شعیب اور اس کی ماں سے رابطہ کیا ہے. آگے سے انہوں نے مجھے بھی ٹارچر کیا ہے.
کہ اگر تم نے کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہمارے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی یا ویسے کہ ہمارے پاس کسی کو لے کر آئے تو ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کرنا ہے. ہم نے تم یعنی کہ مجھے مارنے کی دھمکی دی. بیوی بھی لے گئے, مارنے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. میری مدر ان لا کو, میرے فادر ان لا کو بھی انہوں نے باقاعدہ شوٹ کی دھمکیاں دی ہوئی ہیں, فیس ٹو فیس کھڑے ہو کر اس لڑکے نے. پھر میرے فادر ان لا نے کہا تھا کہ اگر تمہارے میں اتنی ہمت ہے تو میں یہاں پر کھڑا ہوں, مجھے مار کر دکھاؤ. اچھا, لیکن رضا ایک بات بتاؤ, اگر فرض کرتا ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ بیوی رضامندی سے بھاگی تھی تو یہ غلط ہے, یہ بات غلط ہے کہ وہ اپنی رضامندی سے گئی ہے. اس کو میں پوچھتا رہا ہوں کہ بات کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. وہ بس جب 4 ماہ سے وہ یہی کہہ رہی کہ میرے پیچھے آدمی لگے, میرے پیچھے آدمی لگے. اچھا, جو موبائل ہے اس کا آن ہے؟ نہیں, اب نہیں ہے آن, پہلے آن تھا. پہلے آن تھا. لیکن رضا اگر موبائل آن تھا, اگر تمہارے لیے وہ پاگل ہوتی, اپنے بچوں کے لیے پاگل ہوتی, تو تم سے رابطہ نہ کرتی؟ کیا ہے اس نے, 1-2 دفعہ رابطہ کیا ہے. میں نے اسے وجہ پوچھی ہے کہاں پر ہو, مجھے کچھ بتاؤ, میں آ رہا ہوں لینے, بچے پریشان ہیں, گھر چلیں. مجھے اس نے ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتائی کیونکہ وہ اس کو بتانے نہیں دے رہا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم رضا کے پاس سیف نہیں, تم میرے پاس سیف ہو. اچھا, کچھ اپنی بیوی کو کہنا چاہتے ہو ویسے؟ میں اس کو کچھ نہیں کہنا چاہتا, بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے نا, جو کچھ بھی ہے سارا کچھ چھوڑو, گھر آؤ, بچے پریشان ہیں, گھر چلیں بچوں کو لے کر. چھوٹا بیٹا وہ بہت ہی زیادہ میرے سے اداس ہوا ہے. بچے ماں کے بغیر کیسے رہتے ہیں؟ رہ ہی نہیں رہی ہیں. جس طرح سے میں نے رکھے ہوئے ہیں یہ مجھے پتہ ہے, میں نے اپنی والدہ کی طرف رکھے ہوئے ہیں. کام کیا کرتے ہو رضا؟ میں خراد کا کام کرتا ہوں. رات کا کام کرتا ہوں, تو کام پہ کدھر جا رہی ہوگی؟ میں جا ہی نہیں رہا, دوسرا دن ہے. راتوں کی نیند اڑ گئی ہے؟ بالکل ایسے ہے, نیند اڑ گئی ہے, ہر چیز سے دل اٹھ گیا ہوا ہے, صرف اسی بھاگ دوڑ میں. صبح کا میں نے بھی صحیح طرح سے ناشتہ تک نہیں کیا ہوا. ابھی تک میں صرف یہی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہوں کہ کہیں سے مجھے سراغ مل جائے. وہ دونوں ماں بیٹا یہی بتا دیں کہ ہمارے پاس آ گئی, آ کے لے جاؤ. وہ اس طرف آتے نہیں ہیں, وہ آگے سے یہ کہتے ہیں ہمارے پاس وہ آئی ہی نہیں ہے. اگر تم مزید ہمیں تنگ کرو گے, ہم تمہارے خلاف کچھ نہ کچھ کریں گے. ہمارے کچھ ریلیٹیوز ہیں, ہم ان کے پاس تمہیں لے جائیں گے گھسیٹتے ہوئے. وہ تمہیں پھر اتنا کو ماریں گے, اتنا ماریں گے کہ تم اٹھنے کے قابل نہیں رہ جاؤ گے. بیوی اغوا کر لی, دھمکیاں لگاتار آ رہی ہیں, تمہیں مار دیں گے, تمہارے سسر کو مار دیں گے, تمہارے سالے کو مار دیں گے. اس طرح کے لوگ بھی ہیں. اب یہ تو اللہ جانتا ہے کہ رضا کی بیوی اپنی مرضی سے بھاگی ہے, کیونکہ رضا کے مطابق تو یہی کہنا ہے کہ وہ اسے زبردستی اغوا کر کے لے کے گئے ہیں. 3 دن بعد رضا تھانے میں اپلیکیشن درج کروانے آیا. ہماری تو یہی دعا ہے کہ رضا کی اگر بیوی اغوا ہوئی ہے تو اس کو واپس مل جائے. کمنٹ سیشن میں اپنی رائے لازمی دیں کہ رضا کو کیا کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان طلحہ نوید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.